نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. حضرات سامعین کرام و ناظرین اعظام، موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج تمہاری کل ہماری باری ہے. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. اسی قسم کا ایک واقعہ 26 اگست 2024 بروز سوموار 20 صفر 1446 ہجری بعد نماز مغرب ایک انتہائی حادثہ فاجعہ ناگہانی واقعہ ہماری بستی سرزمین ٹھکا میں پیش آیا. ایک نوجوان لڑکا 20 سے 22 سال عمر، حافظ قرآن اور عربی کی ابتدائی تعلیم حاصل کیا ہوا، جناب حافظ نورعین صاحب کے ساتھ ایک حادثہ فاجعہ پیش آیا، دل خراش واقعہ پیش آیا. وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہم سب اس سے عبرت حاصل کریں اور ہم سب اس سے سبق لیں. واقعہ یہ ہوا کہ حضرت حافظ نورعین صاحب امانت کا کام کرتے تھے. زمین کی پیمائش، کھاتا کھسرا، قوالہ، خطیان، نقشہ پرانا نیا وغیرہ ذالک اس کام سے جڑے ہوئے تھے. حافظ صاحب کی ابتدائی تعلیم مدرسہ نعیم عزیزیہ اپنی بستی ٹھکا میں ہوئی اور عربی کی تعلیم کے لیے حافظ صاحب الجامعۃ العربیہ اشرف العلوم کنواں تشریف لے گئے اور وہاں انہوں نے عربی دوم سوم تک تعلیم حاصل کی. پھر عربی دوم سوم کے بعد گھریلو حالات کی وجہ سے آپ نے عربی تعلیم کا سلسلہ منقطع کر دیا اور آپ امانت کی تعلیم حاصل کرنے لگے. امانت کی تعلیم مکمل طور پر آپ نے حاصل کیا اور زمین کی پیمائش وغیرہ کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا. آپ اپنے قدم پر بالکل کھڑے ہو چکے تھے اور گھر کی کفالت کے لیے مکمل طور پر مستعد اور تیار ہو چکے تھے. اور امانت کے لیے ہی، زمین کی پیمائش کے لیے ہی آپ کا سفر ہوا جالے سے آگے، اپنی بستی سے دور جالے سے آگے کھیتلپور برہمپور اسی علاقہ میں. اور اتفاق یہ تھا کہ آپ کا جب بھی سفر ہوتا تھا تو بائک سے سفر ہوتا تھا اور ہیلمٹ پہن لیے ہوتے تھے. لیکن اس دن ایسا ہوا کہ آپ ہیلمٹ ڈھونڈے تلاشے لیکن ہیلمٹ مل نہیں پایا اور آپ بغیر ہیلمٹ کے سفر کیے. واپسی آنے کے وقت مغرب کے بعد اچانک حضرت حافظ صاحب کی گاڑی سامنے والی بائک سے ٹکر ہو جاتی ہے. زبردست قسم کا ٹکر، اتنا خطرناک ٹکر ہوتا ہے کہ گاڑی کو دیکھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ یقیناً ایسی ٹکر ہونے کے بعد بچنا یقیناً مشکل ہے. میرے فون پر مغرب کے بعد میرا خالہ زاد بھائی حافظ اکبر کا فون آتا ہے، گھبرایا ہوا اور کانپتا ہوا، تھرتھراتا ہوا. وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی جان حافظ نورعین صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور زندگی موت کی کشمکش کے اندر ہے، دعا کر دیجئے کہ اللہ انہیں شفا فرما دے. اور جناب عاشقی صاحب جو ہمارے یہاں کے وارڈ ممبر بھی ہیں، اپ مکھیا بھی ہیں، ملی کاموں کے اندر متحرک اور فعال بندہ ہے، تو وہ لے کر کے گئے ہیں ڈاکٹر کے ہاں. ان سے آپ ضروری حال معلوم کر کے بتائیے. سن کر کے میرے محترم بزرگوں دوستوں میرا قدم لڑکھڑا گیا، بدن ہاتھ کی کیا کیفیت ہوگی وہ آپ جان سکتے ہیں. بہرکیف میں نے فون کیا جناب عاشقی صاحب کو، تو عاشقی صاحد نے بتایا کہ ان کو لے جالے کے ڈاکٹر نے ریفر کر دیا دربھنگا اور ان کو ہم ڈاکٹر کے ہاں لے جا رہے ہیں. بچنے کی کوئی امید بہت حد تک نہیں ہے، بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، صرف دعا کر دیجئے، دعا ہی ان کو بچا سکتی ہے. پھر ایک چھوٹی سی ویڈیو آئی، وہ ویڈیو دیکھ کر کے میرے محترم بزرگوں دوستو، ایسی ویڈیو تھی میں نے دیکھ سکتا ہوں اور ہم آپ کو شیئر کر سکتے ہیں، دکھا سکتے ہیں. اندازہ ہو گیا کہ شاید اسی کے اندر وہ شہید ہو جائیں گے. اور آدھے گھنٹے کے اندر کمتول پار کر کے پھر دوبارہ خبر آ گئی کہ حضرت حافظ نورعین صاحب شہید ہو گئے. اور حضرت حافظ نورعین صاحب اسی ایکسیڈنٹ کے اندر حضرت حافظ نورعین صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے. میرے محترم بزرگوں دوستو، ذرا سوچے ان ماں باپ پہ کیا گزرے گی جن کا نوجوان بیٹا
پڑھ لکھ کر کے کامیاب ہوا ہو، اپنے قدم پہ کھڑا ہوا ہو، گھریلو حالات کو درست کر سکتا ہو، جس امید کے ذریعے سے ان کو پالا پوسا گیا، ان کی تعلیم و تربیت کی گئی ہو، جب پھل پکنے پر آیا ہو، جب اس سے فائدہ اٹھانے کا وقت آیا ہو، اس وقت ان سے ان کے پھل کو کوئی لے جائے، اس وقت ان کا کیا حال ہوگا؟ میرے محترم بزرگوں دوستو، پوری کی پوری بستی ہماری غم سے نڈال تھی، اور ہر کسی کی زبان پر افسوس ہے، سب کی آنکھوں کے اندر آنسو ہیں، سب کی آنکھیں اشک بار ہے، سب کا کلیجہ پھٹا ہوا ہے، ان کے گھروں کے باہر لوگوں کا ازدحام اور بھیڑ ہے، اور سب لوگ ان کے لاش کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور میرے محترم بزرگوں دوستوں، میں بیان نہیں کر سکتا، ان کے جنازے کے اندر اتنی بھیڑ ہے اور سب لوگ کفِ دست مل رہے ہیں۔ 2 دن کے بعد میری حاضری ہوئی ان کے قبرستان میں، ان کے کیا کہتے ہیں قبر کے اوپر میں گیا، اور مغرب کا بعد کا وقت تھا، میں جا کر کے دعا کیا ہوں اور فاتحہ پڑھا ہوں، اور پھر اس کے بعد میں ان کے جب گھر گیا ہوں ان کے والد صاحب سے تعزیت کرنے کے لیے، تو ذہن کے اندر کئی ایک بات ترتیب دے کر گیا تھا کہ میں ان کو اس طرح سے دلاسا دوں گا، اس طرح سے تسلی دوں گا، اس طرح سے ان کو صبر کی تلقین کروں گا، اس طرح سے ان کی مزاج پرسی کروں گا، اس طرح سے ان کے غم کو ہلکا کرنے کی کوشش کروں گا، کسی طرح سے ان کی آنکھوں کو خوش کرنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن ان کے والد محترم جناب شعیب صاحب سے جب میری ملاقات ہوئی، انہوں نے صبر کی ایسی مثال پیش کی، میرے محترم میں بتا نہیں سکتا ہوں، بالکل پروقار، بالکل مطمئن۔ غم سے تو دل پھٹ رہا ہوگا، لیکن اس کا اظہار نہیں ہے، کوئی واویلا نہیں ہے، گریباں چاک کرنا نہیں ہے، کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے، لب پر کچھ نہیں ہے، لب پر بس ایک ہی بات ہے کہ اللہ کیا پیارا تھا، اللہ اپنے پیارا کو لے گیا، اللہ نے جتنے دن تک ہمیں دیا تھا اللہ کا شکریہ، اللہ کی مرضی تھی اللہ لے گئے، کسی قسم کی کوشش۔ یہ ان کے الفاظ ہیں بھائی، یہ شعیب بھائی کے الفاظ ہیں۔ خوشی کے موقع پر میرے محترم ہر کوئی اللہ کا شکر ادا کر لیتا ہے، ایسے غم کے حالات میں بھی اللہ کا شکر ادا کرنی چاہیے، اور اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہنی چاہیے، چاہے اللہ کا جو بھی فیصلہ ہو۔ میں سوچتا رہ گیا کہ میں انہیں کیا دلاسا دوں گا، ان کی کیا تعزیت کروں گا، ان کو کیا صبر کی تلقین کروں گا، یہ تو خود میرے لیے صبر کی چیز ہو گئی، میرے لیے سکون کا باعث ہو گیا۔ اور بہت خوش مزاجی کے ساتھ انہوں نے مجھ سے ملاقات کی، اور گھنٹوں گفتگو ہوئی، اور کہیں بھی ایسا نہیں لگا کہ ان کے لب پر یا ان کے دل کے اندر کسی بھی قسم سے اللہ سے ناراضگی ہے، اللہ کے فیصلے پر رضامند نہیں ہے، اللہ کے ہر فیصلے پر خوش ہیں، اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ میرا بیٹا اس دنیا کے اندر تھا تو نام کما کر کے گیا ہے۔ لوگ مجھے حافظ صاحب کے والد صاحب کہہ رہے ہیں، اور میرے بیٹے کے غم میں پوری بستی ڈوبی ہوئی ہے، ہر لوگ میرا حوصلہ بڑھا رہے ہیں، جتنے بھی قوم کے بچے ہیں وہ سب ہمارے بچے ہیں، اور ہمارے ہر خدمت کے لیے سب لوگ تیار ہیں۔ یہ بہت بڑی بات شعیب بھائی نے کہی میرے محترم۔ تو ایسے خدا نہ کرے کسی کے ساتھ کبھی قسم کے کوئی ناگہانی واقعات پیش آئے، تو پھر اللہ کے فیصلے پر ایسے ہی راضی رہنی چاہیے۔ اور میرے محترم بزرگوں دوستو، حضرت حافظ صاحب مدرسے سے جب وہ رخصت ہو کر کے گھر پر آئے، نماز کی انہوں نے حد درجہ پابندی کی ہے۔ امام صاحب کے غائبانے میں نماز بھی پڑھاتے تھے، رمضان میں اعتکاف بھی کیا کرتے تھے، اور کتابوں سے بھی دلچسپی تھی، مسائل بھی معلوم کیا کرتے تھے، اور لوگوں کے بڑے اچھے اخلاق اور برتاؤ تھے۔ ان کے دوست ہیں جناب ارشد صاحب، بیچارے بہت زیادہ صدمے میں چلے گئے تھے، اور بہت غم سے وہ بھی نڈھالتے، ان سے بھی ملاقات ہوئی، ان سے بات چیت ہوئی، تو انہوں نے بھی ان کے بارے میں کئی ایک بات کہی۔ ان میں سے سب سے بڑی بات یہ تھی کہ حق بات ایک دم دبانگے دھول بیان کرتے تھے، اور خاندان کا وہ واحد فرد تھا جو اتنا بااخلاق ہو، باکردار ہو، تعلیم ہو، تہذیب ہو، رہن سہن ہو، سب چیز ان کا ماشاءاللہ ہم سب کے لیے نمونہ تھا۔ لیکن اللہ کی مرضی تھی، اللہ ان کو لے گئے۔ کہ جب بھی ہم سفر کریں تو سفر کرنے کی وجہ سے، سفر کرنے کے لیے سب سے پہلا کام یہ کریں کہ اپنی گاڑی کو جیسے چیک کرتے ہیں نا کہ اس میں پیٹرول ہے کہ نہیں، لائسنس ہے کہ نہیں، اس کے انشورنس پیپر ہے کہ نہیں، اس کے پردوشن کاغذ ہے کہ نہیں، اسی طرح سے آپ ہیلمٹ ضرور لیں۔ بغیر ہیلمٹ کے آپ ہرگز نہ سفر کریں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہماری گاڑی کنٹرول کے اندر ہے اور ہم آہستہ چلاتے ہیں، بلکہ یہ سوچیں کہ ہم تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن جانب مخالف سے جو گاڑی آ رہی ہے، جو سامنے والا روڈ پر گاڑی چلا رہا ہے، وہ بھی ڈرائیور ہو، وہ بھی صحیح سے چلا رہا ہو، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ شراب پی کر چلا رہا ہو سکتا ہے کہ وہ ڈرائیور نہ ہو سکتا ہے کہ وہ چلانے نہیں آتا ہو سکتا ہے کہ وہ سائیڈ معلوم نہ ہو سکتا ہے کہ اس کی گاڑی کنٹرول میں نہ ہو سکتا ہے کہ وہ زبردستی آپ کی گاڑی میں کر ٹھوک دے۔ اگر آپ کی گاڑی کنٹرول میں نہیں رہے گی، یا آپ کی گاڑی زیادہ تیز رہے گی، یا آپ کا ہیلمٹ نہیں رہے گا، تو پھر میرے محترم دوستو بہت بڑا نقصان ہوگا، اتنا بڑا نقصان ہوگا جس کو ہم اور آپ نہیں سوچ سکتے۔
تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہیلمٹ لے کر کے ضرور ضرور چلیں۔ ہیلمٹ رہنے سے ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی قسم کا حادثہ ہوتا ہے، ہڈیاں ٹوٹتی ہیں، ہاتھ پاؤں ٹوٹتے ہیں، جسم زخمی ہوتا ہے، اس کا علاج ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ہیلمٹ نہیں ہوتا ہے تو سر پھٹتا ہے، سر کے پھٹنے کی وجہ سے، برین ہیمریج ہونے کی وجہ سے، دماغ کے بھیجے نکلنے کی وجہ سے زندگی کا بچنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اسی لیے حکومت نے بھی بغیر ہیلمٹ کے چلانے پر پابندی لگائی ہے، تاوان لگتا ہے، فائن لگتا ہے، اور شہروں کے اندر، بڑے بڑے شہروں میں خاص طور سے اس پر گرفت ہوتی ہے، چلان خود بخود کٹ جاتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی سفر کریں آپ ہیلمٹ کو ضرور جزو لائن فقط سمجھیں، ہر حال میں آپ ہیلمٹ لے کر کے سفر کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کا سفر ہو تو آپ کسی ایسی جگہ جا رہے ہوں جہاں آپ کو کوئی پہچانتا نہ ہو، چاہے وہ 2 کلومیٹر کا سفر ہو، چاہے 5 کلو کا، چاہے 10 کلومیٹر کا سفر، آپ ایک آئی ڈی پروف، آئی ڈی نما کاغذ اپنے جیب میں ضرور رکھیں۔ اس میں آپ کا نام ہو، آپ کے والد کا نام ہو، اور آپ کے گھر کا موبائل فون ہو، آپ کے والد کا موبائل فون ہو، آپ کے دوست کا موبائل فون ہو، آپ کے جاننے والے قریبی رشتہ دار کا موبائل فون ہو، تاکہ کسی قسم کا حادثہ پیش آئے تو جب آپ کے جیب سے نکالی جائے وہ آئی ڈی، وہ کاغذ، تو اس نام سے، آپ کے نام سے آپ کے گھر والوں کو، آپ کے بھائی کو، آپ کے گارجین کو، آپ کے والد کو، آپ کے رشتہ دار کو اطلاع کی جا سکے کہ فلاں صاحب کا یہاں پر ایکسیڈنٹ ہو گیا، فلاں حادثے کے اندر یہ گرفتار ہو گیا یا پکڑا گیا یا کچھ ایسا واقعہ ہوا ہے، تاکہ آپ کے گھر والے آپ کی حفاظت کے لیے جو بھی بندوبست ہو سکے وہ کریں۔ ہوتا یہ ہے کہ اپنی آئی ڈی پروف لے کے چلتے ہیں اور اس میں نمبر خود کا ہوتا ہے، موبائل فون میں لاک ہوتا ہے، لاک کا کسی کو پتہ نہیں پیٹرن کیا ہے، نمبر کیا ہے، موبائل کھل نہیں پاتا ہے، گھر والوں کو، آپ کو اطلاع ہونے میں بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، موبائل فون پر آپ کی تصویر ڈالی جاتی ہے، سوشل نیٹ پر بھائی اس کو پھیلائیں، اس کو شیئر کریں، وہ آپ کے گھر تک پہنچتے پہنچتے جسم سے پورا خون نکل گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی ڈاکٹر کے یہاں لے جانے والا نہیں۔ اب پچھتاوت کیا ہوا جب چڑیا چگ گئی کھیت، اتنی تاخیر ہو جاتی ہے کہ پھر زندگی کا بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے سفر جب بھی ہو، بس کے ذریعے سے ہو، ریل کے ذریعے سے ہو، کسی کے ذریعے سے ہو، گھر سے باہر نکلیں، ایک آئی ڈی رکھیں جس میں آپ کا نام اور آپ کے والد کا نام، آپ کا ایڈریس اور آپ کے گھر والے کا فون نمبر ہو، آپ کے گارجین کا فون نمبر ہو، یہ چیز ضروری ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جب بھی آپ کے سامنے میں کسی قسم کا کسی کا حادثہ ہو، نہ آپ ذات دیکھیں، نہ آپ مذہب دیکھیں، نہ آپ دھرم دیکھیں، نہ آپ اونچ نیچ دیکھیں، کچھ نہیں دیکھیں، جتنا جلد ہو سکے اتنا جلد انسانیت کی خاطر میرے محترم بزرگوں، دوستوں، فوراً نزدیکی اسپتال میں لے جائیں اور جو ضروری ٹریٹمنٹ ہو فوراً کروائیں۔ ہو سکتا ہے کہ بعد میں آپ پر کلیم آ جائے، ایسا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ سے پوچھ تاچھ ہو، پولیس آپ ہی کو پکڑے، لیکن بس میرے محترم، آپ اگر بھلائی کر رہے ہوں گے تو یقیناً اللہ آپ کا محافظ ہوگا اور اللہ آپ کو اس پریشانی سے نکال دے گا۔ اور جو گھر والے ہیں جن کے اہل و عیال کو آپ نے علاج کے لیے، معالجے کے لیے آپ نے کوشش کی ہے، وہ آپ کے شکر گزار ضرور ہوں گے۔ نیکی کرنے والا کبھی انشاءاللہ نہیں پھنسے گا، اگر پھنس بھی گیا تو وقتی طور پر، لیکن آپ کی ذرا سی کوشش کی وجہ سے کسی کی جان بچ سکتی ہے۔ آپ یہ نہ ڈریں کہ میں اس کو چھوؤں گا وہ میں پکڑا جاؤں گا، مجھ پہ الزام لگ جائے گا، پولیس میری گرفتاری کر لے گی، تھانہ میں مجھے بیان دینا پڑے گا اور میرے خلاف کیس درج ہوگا۔ نہیں میرے محترم، مت ڈریے، اپنے آپ کو طاقتور بنائیے، حوصلہ رکھیے، ہمت رکھیے، اور جتنا ضروری ہو سکے وہ ضروری ٹریٹمنٹ ضرور کروائیے۔ اور پھر میرے محترم بزرگوں، دوستوں، جو گارجین حضرات ہیں وہ انشاءاللہ ضرور بھی ضرور اپنے بچوں کو نصیحت کریں، سمجھائیں، ان سب باتوں کی تلقین کریں۔ ذرا سوچیں، ہماری ذرا سی گاڑی کی تیزی کی وجہ سے ہماری جب جان چلی جاتی ہے، ہم مر جاتے ہیں، ہمارے پیچھے والوں کا کیا حال ہوگا؟ ہمارے والدین نے کس دن کے لیے ہمیں پڑھایا تھا، لکھایا تھا، ہمیں تعلیم و تربیت دی تھی، کیا ہم ان کے بڑھاپے کے سہارے بن گئے؟ ہمارے پیچھے ہماری بیوی ہے، اس کا دیکھنے والا کون ہوگا؟ ہمارے بچے ہیں، اس کی فکر کون کرے گا؟ ذرا سی ہماری بد تہذیبی کی وجہ سے، ذرا سی ہماری تیزی کی وجہ سے، ذرا سی ہماری بے خیالی کی وجہ سے، ذرا سی ہماری لاپرواہی کی وجہ سے ہماری جان چلی گئی اور ہمارا پورا خاندان تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، ہماری فیملی روڈ پر آ گئی، سڑکوں پر آ گئی۔ تو میرے محترم، اس لیے آپ حضرات سے عاجزانہ گزارش ہے، درخواست ہے کہ آپ حضرات سفر کرتے وقت خوب محتاط رہیں، حد درجہ کوشش کریں کہ ہماری وجہ سے کسی کو نقصان نہ ہو اور کسی وجہ سے ہم کو نقصان نہ ہو۔ پھر بھی ساری چیزوں سے احتیاط کرتے ہوئے بھی کسی قسم کا حادثہ پیش آ گیا تو وہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا ہے۔ دعا ہے اللہ سے کہ اللہ تبارک و تعالی حافظ نورین صاحب کی بال بال مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائیں، ان کے والدین کو صبر عطا فرمائیں اور ہماری بستی کو ان کا نعمت بدل عطا فرمائیں۔